یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن ان لوگوں کے کرب کو زیادہ نہ کیا جائے، اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے حادثہ کیسے ہوا تاکہ آئندہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کمانڈر ریٹائرڈ صہیب فاروق، ایویشن ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ صہیب صاحب آپ کا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس وقت سب لوگوں کے ذہنوں میں بڑا سوال یہ ہے، جوڈیشل انکوائری کا وزیر اعظم کہہ چکے ہیں، بلیک باکس کی بات ہو رہی ہے، آپ ایز این ایکسپرٹ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس حادثے کی؟ اسامہ، پہلے بھی جو بات ہوئی کہ 3 ریزنز ہو سکتی ہیں، ہیومن ایرر ہو سکتی ہے اور نیچرل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے یا میٹیریل فیلئر ہو سکتا ہے۔ اس حادثے کی صورت میں ہمیں جو زیادہ امکانات ہیں وہ نیچرل ڈیزاسٹر کے زیادہ لگتے ہیں، لیکن اس کی بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، بجلی، آسمان سے بجلی گری ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ پائلٹ کا قصور ہے نہ ایئر لائن کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کل کی اگر ویدر پکچر آپ دیکھیں تو اسلام آباد کے ارد گرد بہت سے کلاؤڈز جو ہیں وہ کرنٹ بیئرنگ موجود تھے، اس کی جو ویدر پکچر میں واضح ہے، اور اس کو اوائڈ کرتے ہوئے پائلٹ اگر لینڈنگ کی کوشش کرتا رہا ہے، جو کہ ایک بڑا ماہر پائلٹ تھے نور اللہ افریدی، اور ایویشن کی دنیا میں ان کا بڑی ایک رسپیکٹ ہے اور پروفیشنل آدمی تھے، اور اس صورت میں عین ممکن ہے میٹیریل فیلئر ہوا ہو اور ان کا ریڈار جو ہے ویدر ریڈار کام نہ کر رہا ہو، یا کوئی اس کو اوائڈ نہ کر پائے ہوں اور وہ کسی کرنٹ بیئرنگ کلاؤڈ میں چلے گئے ہوں، جس کی وجہ سے یہ دوسرا نیچرل ڈیزاسٹر کی دوسری صورتحال بھی ہو سکتی ہے، جس میں اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ یہ اوائڈیبل ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آسمانی بجلی کی صورت میں ان اوائڈیبل ہوگا۔ یہ جو ہمارا بلیک باکس مل گیا ہے، یہ بہت سی باتیں بہت واضح ہو جائیں گی جیسے ہی اس کی وائس ریکارڈر سنا جائے گا، اور بہت سی باتیں انشاءاللہ بڑی جلدی کلیئر ہو سکتی ہیں۔ کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم کتنا وقت چاہیے کہ یہ سارا ملبہ اکٹھا کیا جائے اور اس کے بعد تحقیقات جو ہیں کچھ سامنے آ سکے؟ ابھی تو کہا جا رہا ہے موسم کی بات کی جا رہی ہے، کبھی پائلٹ کے بارے میں بات کر دی جاتی ہے۔ بات یہ ہے اسامہ کہ اگر وائس ریکارڈر سن لیا جائے تو بہت سی چیزیں تو واضح ہو جاتی ہیں، لیکن انکوائریز جو ہوتی ہیں ان کو ان تمام باتوں کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ۔ تو ایکسیڈنٹ کس اینگل پر ہوا ہے، کیسے جہاز گرا ہے، وہ اس کے پارٹس کے ماہرین اس کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، اینگل اور کس سپیڈ پر جا کر نیچے لگا ہے اور کس پارٹ میں کیا کیا خرابی تھی۔ یہ تمام چیزوں کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک اگر ٹھیک طریقے سے یہ اگر اس کی انکوائری کی جائے تو 20 دن کے اندر قوم کو تمام ڈیٹیلز اور بڑی مائنیوٹ چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ ایئر بلو میں ہم نے دیکھا تھا کوئی بات واضح نہیں ہو سکی، ذمہ داروں کا تعین نہیں ہو سکا، 1.5 سال پہلے 28 جولائی 2010 کو وہ حادثہ ہوا تھا۔ تو یہ پھر پائلٹ جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہا، اس سے بھی نہیں جانا جا سکتا۔ یہ جو بلیک باکس ہے، وائس ریکارڈر ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ آخری باتیں بھی اس میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، جو آخری ماحول تھا اس وقت کاکپٹ میں پائلٹ نے جو باتیں کی؟ جی ایگزیکٹلی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وائس ریکارڈر ہے اس کے اندر جو پائلٹ نے ٹاور سے بات چیت کی ہے، جو پائلٹ نے اپنے کو پائلٹ سے بات کی ہے، فلائٹ انجینئر سے بات کی ہے، یا ایون اس نے اپنے کیبن میں بھی کسی سے بات کی ہے، وہ تمام ریکارڈز موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ڈیجیٹل اس کے اندر ایکوپمنٹس لگے ہوئے ہیں اور جو بھی اس میں مختلف میٹرز اور چیزیں ڈیجیٹل ہیں، اس کا تمام کا ڈیٹا بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جہاز کس فلائٹ کس ہائٹ پر تھا اور کس سپیڈ پر تھا، اور اس میں باقی اس کا یہ ڈیٹا بھی، اور اس سے بڑی آسانی سے سن کر واضح ہو سکتی ہے۔ یعنی زیادہ مشکل نہیں ہے تحقیقات کرنا؟ بالکل مشکل نہیں ہے۔ اچھا، ایک بڑا سوال یہ بھی ہے، جہاز کی عمر کی بات کی جا رہی ہے، اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جہاز کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اب یہ وقت ہے بریک کا، اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال کروں گا۔ دنیا نیوز میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ تحریک انصاف نے سانحہ کورال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی جس طرح ہم پہلے بریک سے گفتگو کر رہے تھے، میرے ساتھ کمانڈر ریٹائرڈ صہیب فاروق، ایویشن ایکسپرٹ ہیں۔ بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو عمر کی بات کی جا رہی ہے، ابھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے بھی بات کی ہے، یہ کتنا فیکٹر ہوتا ہے؟ جہاز کی کوئی عمر ہوتی ہے کہ 25 سال 30 سال بعد وہ مزید نہ اڑایا جائے؟ اصل میں لائف تو ہوتی ہے کہ جو اس کا ایئر فریم ہے اس کی اپنی ایک لائف ہے، اور جو جہاز کا انجن ہے اس کی اپنی ایک لائف ہے، لیکن وہ جہاز کے انجن بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جب سول ایویشن کسی جہاز کو ایئر وردینس کا سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے،
اس کے بعد اس کی ایج میٹر نہیں کرتی. ایئر وردینس ایکچولی یہ ثبوت ہوتا ہے اگر وہ پروفیشنلی دیکھا گیا ہو کہ وہ اڑنے کے قابل جہاز ہے یا نہیں. بہت پرانے جہاز بھی اڑتے رہتے ہیں پرووائڈیڈ کہ اس کی تمام وہ چیکس اور اس کے وہ پیریوڈک چیکس اور اس کی ڈیفرنٹ جو انسپیکشنز اور ان کی وہ اس سے وہ گزر رہا ہو, تو اس کی عمر میٹر نہیں کرتی. اچھا, اب جس طرح آپ نے کہا کہ زیادہ دن نہیں لگتے اگر صحیح طرح سے تحقیقات کی جائیں, 20 دن میں بھی بات سامنے آ سکتی ہے. یہ لینڈنگ کے وقت یہ حادثہ ہوا ہے, تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا ایئرپورٹ سے, چند منٹ کا کہہ سکتے ہیں جہاز کے لیے فاصلہ تھا. اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ لینڈنگ پوزیشن میں جہاز نیچے آنا کب شروع ہو جاتا ہے, کتنی دور ایئرپورٹ سے, اور کیا اس وقت پائلٹ جو ہے اس کی انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں, کیا بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی ٹاور سے؟ ایکچولی ایویشن میں فلائنگ میں جو جہاز کا ٹیک آف کا ٹائم ہے اور جو لینڈنگ کا ٹائم ہے یہ ہمیشہ سے ہی کرٹیکل ٹائم رہتا ہے. ہوا میں وہ ایک خاص سپیڈ سے زیادہ سٹیبل انداز میں جہاز فلائنگ کرتا رہتا ہے, لیکن لینڈنگ کے وقت اسے اپنی سپیڈ بھی کم سے کم کرنی ہے, اپنے جو ہے وہ ویلز بھی کھولنے ہیں, اپنے فلیپس لوور کرنے ہیں, ڈیفرنٹ اس کی کنفیگریشن میں کہ وہ کنٹرول میں بھی رہے اور کم سے کم سپیڈ پر آئے. تو وہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے لینڈنگ کا, اور اس وقت ہی حادثات ہونے کے امکانات ہیں. اس کو کور کرنے کے لیے دنیا میں جو ہے وہ آئی ایل ایس سسٹم, انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹمز لگے ہوتے ہیں بیڈ ویدر کی صورت میں. جیسے اب کل وہاں پر اگر بہت سے بادل اور وہ چیزیں تھیں تو ان جو پائلٹ ہے جب آلموسٹ لینڈنگ کے پیٹرن میں آ جاتا ہے تو 2000 فٹ یعنی 35,000 پر یہ یا 36,000 پر اڑتے ہوئے کراچی سے آئے ہوں گے, تو اس وقت لینڈنگ کے وقت یہ 2000 فٹ یا اس سے نیچے یہ جہاز تھا. اور اس میں جس وقت یہ حادثہ ہوا ہے وہ لینڈنگ کے پیٹرن میں آیا ہوا ہوگا اور اس وقت اس کی سپیڈ بھی کم ہوگی. اب اس میں جو ہے وہ اگر کلاؤڈز میں آ گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کاکپٹ کے ارد گرد سارے کے سارے کلاؤڈز آ جائیں تو انسان کو یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ جہاز سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے, تو اس کو انسٹرومنٹ کی لینڈنگز کے اوپر ہی ریلائی کرنا ہوتا ہے. جو ایئرپورٹ پر جو عملہ ہے وہ نہیں بتا سکتا ٹاور سے کہ یہاں موسم خراب ہے, بیڈ ویدر ہے, آپ یہاں سے واپس چلے جائیں یا دوسری طرف سے ہو کر آئیں, کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا؟ نہیں, جو ظاہر ہے کل جس وقت اس کو لینڈنگ کی اجازت دی گئی ہے تو جو ایئر فیلڈ ہے وہ تو ضرور اس کی فیلڈ سٹیٹ گرین تھی, یعنی اس کے 5 ناٹیکل مائل کے اندر کوئی کلاؤڈ یا کوئی کرنٹ بیئرنگ یا کوئی ایسا نہیں تھا, تو میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ نے اس کی فیلڈ گرین دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ جب لینڈنگ پیٹرن اگر اس سے رن وے سے 10 کلومیٹر پر کلاؤڈز ہیں تو پائلٹس کی پروفیشنسی ہوتی ہے, اس کو ریٹنگز دی جاتی ہیں, انسٹرومنٹ ریٹنگز. پائلٹ کے اس کردار پر بات کریں گے اگر موسم خراب ہو. ایک ہمارے پاس دیکھتے ہیں کب سامنے آتے ہیں, اسی پر ہم بات بھی کر رہے ہیں اس حادثے پر. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں صہیب فاروق, کمانڈر ریٹائرڈ ہیں, ایویشن ایکسپرٹ ہیں. صہیب صاحب, پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ پائلٹ جو ہے کہا جا رہا ہے موسم کی بھی خرابی ایک وجہ ہو سکتی ہے, موسم بڑا خراب تھا, اس میں پائلٹ کا کیا کردار ہوتا ہے اگر موسم خراب ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک بڑی حد تک تو پائلٹ کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو اس کی بیسک ٹریننگ میں اس کو انسٹرومنٹ فلائنگ ٹریننگ سکھائی جاتی ہے. جب ارد گرد ویدر آ جائے اور بادل آ جائیں تو وہ ٹوٹل باہر کو دیکھے بغیر صرف انسٹرومنٹ کے ذریعے بھی ایئرپورٹ تک پہنچ سکے. اور یہ اس میں ڈیفرنٹ ریٹنگز ہیں, اور ایئر لائن کے پائلٹ کے لیے ماسٹر گرین ہونا ضروری ہے, جو کہ نور اللہ افریدی صاحب ماسٹر گرین ریٹنگ کے پائلٹ تھے. اور یہ بہت نیچے تک لانے کے اتھارٹی ہوتی ہے ان کو, 500 فیٹ تک بھی بغیر دیکھے نیچے تک آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے لیے انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم اندر ہی جہاز میں لگا ہوا ہوتا ہے, جو اپنی رن وے کی لائنمنٹ کو بھی واضح کرتا ہے اور اپنی ہائٹ کو بھی, کہ یہ ٹھیک اپروچ پر وہ لینڈنگ کی طرف چلے جائیں. اور جہاز موسم کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں, اور اسی کے اندر ویدر ریڈار بھی موجود ہوتا ہے کہ جو آپ سامنے آنے والے جتنا بھی ریڈار ہے, جتنا بھی کلاؤڈز ہیں, اس کے بارے میں اس کی اسٹرینتھ یا اس میں کرنٹ موجود ہے یا نہیں اس کو واضح کرتا ہے. تو انسٹرومنٹس بھی بہترین ہوتے ہیں اور پائلٹ کی مہارت میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اب جو بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یا میٹیریل فیلئر ہے, وہ ریڈار خراب تھا اور یہ کسی کرنٹ بیئرنگ کلاؤڈ کے اندر گھس گیا ہے جہاز, یا پھر ویسے آسمانی بجلی جو ہے وہ اوپر سے گر گئی ہے. یہ دونوں صورتیں
ممکن ہے۔ سول ایویشن کیا کردار ادا کرتی ہے، کیا کام ہوتا ہے سول ایویشن کا؟ سول ایویشن دیکھیں 2-3 طرح سے بیسک ہیلپ دیتی ہے۔ پہلی تو بات جہاز کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے ایئر وردینس کا، یہ جہاز اڑانے کے قابل ہے ہر طرح کے ویدر میں۔ اس کے لیے اس کے انسٹرومنٹس چیک کیے جاتے ہیں، اس کی کیلیبریشنز کی جاتی ہیں، ان کے مختلف انسپیکٹرز انسپیکشن کر کے ان کی ڈیفرنٹ جو پیریوڈکس ہیں وہ چیک کر کے وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ جہاز اڑانے کے قابل ہے۔ اور ہر فلائٹ سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں فلائٹس کی دفعہ ڈیلے ہوتی ہیں، دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جہاز میں ہر چیز ٹھیک ہے؟ جی، ہر جہاز کا جو فلائٹ انجینئر ہے اور جو گراؤنڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، سب سے پہلے گراؤنڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جہاز کو تیار کرتا ہے۔ ہر انجن کے ڈپارٹمنٹ والے، ایئر فریم کے ڈپارٹمنٹ والے، الیکٹرانکس کے ڈپارٹمنٹ والے علیحدہ علیحدہ اس کا جہاز کلیئر ہونے کا اور اس کو فلائی وردی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور وہ تمام ڈاکیومنٹس پائلٹ کے پاس لائے جاتے ہیں اور پائلٹس ان تمام کو دیکھ کر سائن کرتا ہے اور جہاز ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ٹھیک، وہ سرٹیفکیٹس وہیں گراؤنڈ پر رہ جاتے ہیں اور پھر جہاز اب ہر طرح سے چیک کرنے کے بعد پائلٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک اپنا کام ہے، اگر وہ صحیح کردار ادا کرے تو ایسے حادثات بہت کم ہوں۔ پھر کس طرح سے ان حادثات سے بچا جا سکتا ہے، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ دنیا نیوز میں اس سانحے کے حوالے سے لمحہ بلمحہ جو بھی خبریں ہوں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں کمانڈر ریٹائرڈ صہیب فاروق، ایویشن ایکسپرٹ ہیں۔ آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ہم کیسے بچ سکتے ہیں ایسے حادثات سے؟ ہم ایک اسٹرکٹ قسم کے اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ ایوالو کریں، اگرچہ کہ وہ پہلے بھی موجود ہیں۔ اب اس میں ہمارا جو ایئر ٹریفک کا ایریا ہے ٹاور کا، اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، اور بیڈ ویدر کی صورت میں لینڈنگ پیٹرنز ہی کو کر لیا جائے کہ اوور ہیڈ ایئرپورٹ آ کر اور وہیں سے ہی کلین اور کلیئر ایریے ہی میں جو ہے ڈسینڈنگ کی جائے، جہاز ویدر والے ایریے میں سے گزر کر آئے ہی نہ۔ اس طرح مختلف ایس او پیز ایوالو کیے جا سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی میں شروع میں بھی ایک بات کہی تھی کہ ہم پوری قوم ایک سانحے کا شکار ایسے ہیں کہ ابھی 140 لاشیں ہم ابھی سیاچین سے نکال بھی نہیں پائے۔ صحیح، کہ اس طرح کا سانحہ کہ ایک 125 اس کا ایک اور حادثہ ہو گیا ہمارے پورے ملک کو۔ اس پہ بڑا افسوس اور بہت افسوس، بہت تکلیف ہے۔ بہت شکریہ آپ کا صہیب فاروق صاحب، کمانڈر ریٹائرڈ، ہمارے ساتھ آپ نے اس بارے میں گفتگو کی اور ہم نے اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ لمحہ بلمحہ اس سانحے کے بارے میں جو بھی خبریں ہوں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔